حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بنائی ہوئی کشتی میں تمام مخلوقات کے جوڑے سوار کیے، درندے، چرندے، پرندے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ہر ایک کا نر اور مادہ، تاکہ طوفان کے بعد نسلوں کا سلسلہ قائم رہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس اور ان کی بیویاں کشتی میں سوار ہوئیں، ساتھ ہی 80-82 مومن مرد و عورت جو اللہ پر ایمان لائے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی پر یقین کیا اور نجات پائی۔ لیکن دوستو، ایک ایسا لمحہ آیا جو دل کو چیر گیا۔ نوح علیہ السلام کے اپنے گھر سے، ان کے اپنے خون سے 2 چہرے کشتی سے باہر رہ گئے۔ ایک آپ علیہ السلام کی بیوی واحلہ جو ایمان نہ لائی، اور آپ علیہ السلام کا بیٹا کنان۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ تھی۔ اس بدبخت عورت کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، اور اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی۔ طوفان کے بڑھتے پانی کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے آج کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ مگر کنان نے غرور سے جواب دیا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ مگر اسی لمحے ایک بڑی موج آئی جس نے پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی نگل لیا، اور کنان ہمیشہ کے لیے پانیوں میں گم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں، بس ایسی بات نہ مانگ جو تجھے علم نہیں۔ یوں نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ ایمان صرف خون یا رشتہ نہیں، بلکہ ایمان وہ بندھن ہے جو اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب کشتی میں سوار ہونے کا وقت آیا تو اچانک 2 ایسے جانور سامنے آئے جنہیں دیکھ کر عام انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، سانپ اور بچھو۔ یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور عاجزی سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمیں بھی کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دیجیے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا تو ہم اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سنی، مسکرائے اور اللہ کے حکم و رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں بھی کشتی میں جگہ دے دی۔ یہ منظر گویا اللہ کی رحمت اور حکمت کا زندہ ثبوت تھا کہ اس عظیم کشتی میں نہ صرف انسانوں اور پرندوں کو پناہ ملی، بلکہ وہ مخلوق بھی شامل ہوئی جسے دنیا نقصان دہ سمجھتی تھی، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہر مخلوق کا اپنا ایک مقصد اور مقام ہے۔